4 ستون ہیں جن پر جی مذہب تشیع کھڑا ہے، اور جی تر و تازگی اور حرارت اور ہم و غم شیعت کا جو زندہ و تابندہ ہے اس کی وجہ 4 ستون ہے۔ سب سے جی پہلا ستون عزاداری سید الشہداء ہے، کہ بالکل عزاداری جو ہے، ہم عزاداری کے محافظ نہیں، عزاداری ہماری محافظ ہے، اور بالکل جب تک عزاداری ہے ہم ہیں۔ تو اس عزاداری نے شیعت کو قائم و دائم رکھا۔ آگے عاشقان رزم گاہ وقت میں موجود عاشقان نے اپنا سفر عشق جاری و ساری رکھا۔ اور دوسرا ستون اس کا انتظار امام زمان ہے، کیونکہ جی انتظار آمادگی ہے، بے شک تیاری ہے، انقلاب ہے، اضطراب ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے، تیاری کا یہ کیفیت مسلسل ہے۔ انتظار آپ جانتے ہیں، انتظار جو ہے وہ جز وقتی نہیں ہوتا، انتظار ہمہ وقتی عمل ہے۔ یعنی انتظار میں انسان مضطرب، بے قرار، تیار، آمادہ، کوشش، تیاری، یہ ساری چیزیں۔ انتظار مہدی میں شیعت نے اپنے ترقی، عروج اور تکامل کا سفر طے کیا ہے۔ تیسرا ستون مراجع عظام ہیں ہمارے یہاں۔ صحیح امام زمانہ فرماتے ہیں کہ رجوع کرو ہماری حدیث کے راویوں سے، اور اگر تم نے ان کی طرف رجوع نہ کیا تو گویا تم اپنی راہ سے بے راہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ مراجع رجوع سے ہی نکلا ہے، مراجع کرام۔ اور چوتھا ستون جو سب سے بڑا، یعنی معصومین سے مرتبط ہو کر ہم منحرف نہ ہو پائے، وہ دعا اور زیارت ہے۔ سبحان اللہ دعائے عرفہ، دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، ایسے معارف الہی ہیں، معارف حق ہیں، ولایت الہی کے اس تخت ظاہری کے وہ سیاسی بیانات ہیں، اس میں عقیدہ ہے، اس میں فکر ہے، اس میں نظریہ ہے، اس میں راستہ ہے، اس میں منزل ہے، اس میں طلب مدعا ہے، عرض بندگی ہے۔ یعنی دعا کے ذریعے اور زیارات کے ذریعے مولا نے عشق میں ہم سے خود کو مربوط رکھا، مرتبط صحیح رہے، اسی لیے منحرف نہ ہو پائے۔ اور شیعت آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب ایک عاشق زائر اپنی زبان میں، اور یہ زیارتوں میں جو القابات منقول ہیں، جب جی مومن جی ان کی تلاوت کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اسرار الہی اس پر منکشف ہو رہے ہیں۔ اور سبحان اگر اللہ اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے القابات جنہیں باقاعدہ مال غنیمت سمجھ کر تاریخ اسلام میں بانٹا جاتا واہ رہا، واہ مستند ترین احادیث میں کہیں پر بھی رسول خدا کسی غیر اہل بیت کو کوئی لقب دیتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اور بالکل اگر بانٹے ہی گئے لقب تو صدیق لقب جو ہے وہ حضرت ابو ذر کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ بے رسول اللہ شک نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اب کہ کوئی ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ تو واہ واہ امام زین العابدین اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو القابات ہماری زبانوں سے تجلی الہی کی صورت میں لوگوں تک منتقل ہوئے، انہیں کس طرح بے دردی سے بانٹا گیا۔ اس میں مولا شام کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ صدیق بھی ہم ہیں، فاروق بھی ہم ہیں، غنی بھی ہم ہیں۔ یعنی بتایا گیا کہ وہ القابات ہیں۔ اور زیارت میں جو القابات معصومین ہیں، جناب سیدہ کی لقب السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، میرا سلام ہو ان پر جنہیں آزما لیا گیا اس سے قبل کہ انہیں خلق کیا جاتا۔ اب یہ آسمان کی وہ کہانی، وہ داستان، عرشی واہ داستان ہماری زبانوں پہ رواں ہوتی ہے، اور ہم اس لقب کو ادا کر کے اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں، تو یہ ہم پر بارش ہے رحمت کی، ابر باراں ہے معرفت کا، اہل بیت کی طرف سے عطا کردہ، کہ وہ عرشی راز ہمارے سینوں میں بو کر ہماری زبانوں سے تلاوت عشق کروا کر، تبرک عشق بانٹ کر ہمیں اس راستے میں سیدھی انگلی کے ساتھ جب انسان اپنی پوری توجہات کو مرکوز کر کے اپنے مولا عشق کو مخاطب کرتا ہے تو وہ اپنے زندہ امام کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ اور ہم سبحان تو وہ اللہ قوم ہیں جو مہدی موعود نہیں، مہدی موجود کو مانتے